نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 916. ان كل شيء بقدر وله حکمة معلومة او مطویة. ہر چیز تقدیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک مقرر اندازہ ہے. وَلَهُ حِکْمَةٌ، اور اس کی حکمت ہے، معلومۃ جو معلوم ہوتی ہے، او مطویۃ یا لپٹی ہوئی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، تو مطویہ کا مطلب ہوتا ہے لپٹی ہوئی، یعنی فولڈڈ ہے، انفولڈ نہیں ہوئی. اور جو چیز انفولڈ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، ایک لیئر کھلتی ہے، پھر ایک چیز نظر آتی ہے، پھر دوسری کھلتی ہے، پھر تیسری کھلتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت سی حکمتیں اس کی سمجھ میں آتی جاتی ہیں. تو ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، اور اس طرح اس کے ہونے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. فزواج یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم من امرأة اخرى، تو یعقوب علیہ السلام کی شادی جو دوسری عورت سے ہوئی، ہی ام یوسف و بنیامین، جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ تھیں. لم یکن حادثا عارضا، وہ کوئی اچانک پیش آنے والا انسیڈنٹ نہیں تھا، وہ بائی چانس نہیں ہو گیا تھا. حادث انسیڈنٹ، عارضاً جو یکایک پیش آ گیا، سامنے آ گیا. انما کان قدرا مقدورا، کل بخاری کے الفاظ بالکل یہی تھے، قدرا مقدورا. انما جو ہے کلمہ حصر ہے، وہ تو سراسر طے شدہ تقدیر تھی، یعنی اللہ تعالی کی تقدیر تھی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لیحقد اخوۃ یوسف من غیر امہ علیہ، تاکہ یوسف کے بھائی جو ہیں، جو ان کی ماں کے علاوہ دوسری ماں سے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام سے حقد رکھیں، بغض رکھیں. اور اس رشتے میں عام طور پر ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے اس میں جو ستیلا پن ہے وہ عام طور پر نفرت، حقد، بغض، چھپی ہوئی جیلسی، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. وَيَأْخُذُوهُ، اور وہ اٹھائیں اس کو، وَيُلْقُوهُ فِي الْجُبِّ، اور ایک پرانے کنویں میں ڈال دیں اس کو. لِيَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، تاکہ کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے جائے. ثُمَّ يُبَاعُ فِي مِصْرَ، پھر وہ مصر میں بیچا جائے. لِيَنْشَأَ فِي قَصْرِ الْعَزِيزِ، تاکہ عزیز کے محل میں پلے. لِتُرَاوِدَهُ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ عَنْ نَفْسِهِ، تاکہ عزیز کی بیوی اس کو اس کے نفس سے پھسلائے، یعنی اس پہ جال ڈالے. لِيَسْتَعْلِيَ عَلَى الْإِغْرَاءِ، تاکہ وہ اس فتنے سے بلند ہو جائے، یعنی اس فتنے میں پھنسنے کی بجائے اس سے اوپر اٹھ جائے. لِيُلْقِيَ فِي السِّجْنِ، تاکہ وہ قید میں ڈالا جائے. یہ سارے فولڈ ہیں. لماذا، کیوں، یہ ساری آزمائشیں کیوں؟ لِيَلْتَقِيَ فِي السِّجْنِ مَعَ خَادِمَيْ الْمَلِكِ لِيُفَسِّرَ لَهُمَا الرُّؤْيَا، تاکہ وہ قید خانے میں بادشاہ کے دو خادموں کو ملے جن کے لیے وہ خواب کی تعبیر بیان کرے. لماذا يتعذب یوسف، یوسف یہ تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وَلِمَاذَا يَتَعَذَّبُ يَعْقُوبُ بِفَقْدِ ابْنِهِ حَتَّى عَمِيَ بَصَرُهُ، اور یعقوب علیہ السلام تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں اپنے بیٹے کے گم ہونے پر، حتیٰ کہ ان کی نگاہ چلی گئی. عَمِيَ بَصَرُهُ. وَلِمَاذَا يُسَامُ یوسف الطَّیِّبَ الزَّکِی، کیوں کر یوسف علیہ السلام کو گھمایا جا رہا ہے. سام یسیم کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کا چرنا، یعنی وانڈر اراؤنڈ کرنا، یعنی ان کو مختلف پزلز میں سے گزارا جا رہا ہے، جو کہ اتنے نیک نیت اور پاک دامن اور اتنے اچھے انسان ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اپنی گڈ کوالٹیز کی وجہ سے اپنے باپ کو بڑے محبوب تھے، تو ان کا تو بظاہر کوئی قصور نہیں تھا کہ جو ان کو اتنی ساری تکلیفیں دیکھنی پڑی. عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر کسی پر آزمائش آئی ہے تو ضرور اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے. یوسف علیہ السلام تو ابھی بہت چھوٹے تھے اور ان کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عین اس موقع پر جب ایک عورت نے ان کو پھسلانا چاہا تو انہوں نے اتنی زبردست پاکیزگی کا ثبوت دیا اور اس کے جال میں نہیں آئے.
تو پھر بھی ان کے اوپر آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی. یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے کئی لوگ کرتے ہیں کہ آخر ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. لماذا یسام کل هذه الآلام یوسف الطیب الزکی، یہ یوں ہے، یعنی یہ ساری تکلیفیں اس پاکیزہ اور اچھے انسان یوسف کے اوپر کیوں آ رہی ہیں. لماذا یمضی فی هذا العذاب اکثر من ربع قرن، اور وہ اس تکلیف میں جو 1/4 صدی پر محیط ہے اس میں کیوں چلتا چلا جا رہا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام 1/4 آف اے سینچری ایک کے بعد ایک مصیبت میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں. لأن اللہ یعدہ لیتولی امر مصر وشعبہا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو تیار کرے کہ وہ مصر کی حکومت سنبھال سکیں اور اس کی قوم کی، مصر اور اس کی قوم کی ذمہ داری لے سکیں. والشعوب المجاورتی فی سنی القحط السبع ثم ماذا، اور صرف مصر ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کی قوموں کی یا بستیوں کی بھی جو 7 سالہ قحط کے زمانے میں متاثر ہوئیں. پھر کیا، پھر اس کے بعد لیستقدم ابویہ و اخوتہ، تاکہ استقبال کرے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کا. لیکون من نسلہم شعب بنی اسرائیل، تاکہ ان کی نسل سے بنی اسرائیل کی نسل چلے، ان بھائیوں کے آگے نسل ہو جس سے بنی اسرائیل پیدا ہوں، کیونکہ ابھی تک تو بنی اسرائیل وجود میں نہیں آئے تھے، یہ تو مصر جا کر ان کا آغاز ہوا تھا جب وہاں رہے بسے تھے. لیستہدہم فرعون، تاکہ فرعون ان کو اپریس کر سکے. لینشا من بین موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان کے بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام اٹھے. وما صاحب حیاتہ من تقدیر و تدبیر، اور جو بھی ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تقدیر و تدبیر میں رہا. وظہور آیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا ظاہر ہونا. التی غیرت مجرى العالم کلہ، جس نے ساری دنیا کے نظام کو بدل دیا. یعنی ایک پورا انقلاب آ گیا مصر میں ان کے وہاں ہونے سے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے وہاں سے ہجرت کرنے سے، یعنی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی. یہاں تک ایک بات ختم ہوئی، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی شادی کی بات شروع ہوتی. یعنی بیک ٹریک کریں اگر کسی بھی واقعے کو، یہ تو یوسف علیہ السلام کی کہانی ہم نے اصل ترتیب سے سنی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ترتیب الٹ دی ہے، پیچھے دیکھو اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ دور، وہ واقعات، وہ حالات، وہ سب کچھ جو ہمیں اس وقت بہت پریشان کرتا تھا، وہ بعد میں ہمارے لیے کتنی خیر کا باعث بنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ہمیں کچھ اور کاموں کے لیے تیار کیا جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے. کیونکہ انسان جب ایک آرام کی اور مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ بہت بڑی باتیں نہیں سوچ سکتا، لیکن جب انسان کو یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک تکلیف جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے تو اس کو اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے، موت بھی یاد آتی ہے، موت کے بعد کے مرحلے بھی یاد آنے لگتے ہیں، دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے. اور اگر انسان صاحب بصیرت ہو، سمجھدار ہو، تو اپنی زندگی کی، اپنی صلاحیتوں کی قدر و قیمت بھی پہچاننے لگتا ہے، پھر ان کو بہتر طریقوں سے استعمال بھی کرتا ہے. تو کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت ایسے ہی نہیں آ جایا کرتی، کسی وجہ سے آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ ان امتحانوں سے گزار کر ہمیں ایک بہتر چیز کے لیے تیار کرتا ہے. Assalamu alaikum. But I was thinking that when Yusuf alayhi salam was going through life-changing situations, he was not only patient, he accepted those situations in the most best way. And that is why all the situations that he faced through were a means of, at the end, what happened? The parents were there and then he got the kingdom. But Everything was there. Yes, but you have not only just patience, deal it in the best possible way and do best in that situation. محسنین میں سے یہ مشکل ضرور ہوتا ہے کہ انسان تکلیف کے وقت محسن کا درجہ اختیار کرے، لیکن بلند درجات بھی پھر وہی پاتے ہیں جو ایسے موقعوں پر احسان کے ساتھ ریئیکٹ کر سکے. استاذہ، یہ ان چیزوں کو ریئلائز کرانے سے پھر ہم کو اپنی زندگی کی بھی حکمتیں سمجھ آتی ہیں، ورنہ نارملی زندگی میں ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے، لیکن اس طرح بک سے پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا ایک اور ہی مزہ ہے اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی پر امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے،
کبھی وہ اندر سے ہوتا ہے, کبھی باہر سے ہوتا ہے, کبھی لوگوں سے ہوتا ہے, کبھی کسی طرح, کبھی کسی طرح. تو انسان اس وقت سوچتا ہے شاید مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, شاید اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا. اچھا, کبھی یہ جملہ جب ہم بولتے ہیں میری دعا سنی نہیں گئی, تو واقعی ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ میری یہ دعا نہیں سنی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اصل میں ہم نے دعا کی ایکسپٹنس کا بس ایک ہی طریقہ رکھا ہوا ہے, اور وہ یہ کہ جو میں کہوں وہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے دعا ایکسپٹ ہو گئی. دوسرے جو طریقے ہیں ایکسپٹنس کے کہ کوئی اور مصیبت ٹل گئی اس دعا کی وجہ سے, وہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اس نعمت کو مانتے ہی نہیں. اور یہ کہ اللہ نے آخرت کے لیے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ہمیں نیک اعمال کی, وہاں کے لیے اسٹور کر دی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم ویسے تو کچھ خاص کام نہیں کرتے, تو ان دعاؤں کی قبولیت ہی وہاں جمع کر کے رکھ دی جائے تاکہ ان کی نجات ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے طرف سے رحم فرما رہا ہوتا ہے, لیکن ہم سمجھتے نہیں, لہذا ہم ناراضی رہتے ہیں اور ہم خفا ہی رہتے ہیں, اپنے سے بھی اور دوسروں سے بھی. احسان کے بارے میں I just wanted to say کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے احسان سے ریاکٹ کیا, تو کل کی ایک بات کہ صبر کیونکہ اللہ کے لیے کیا تھا اس لیے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ بھی احسان سے ریاکٹ بھی کر سکے. ہم صبر جب اللہ کے لیے نہیں کرتے, اگر صرف ہماری فطرت کا, تو پھر وہ احسان کے درجے پہ ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, جب اللہ کے لیے صبر نہیں ہوتا, اجر کی نیت سے صبر نہیں ہوتا, تو پھر احسان کا رویہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. بالکل بالکل, استخارے کی دعا کتنی بہترین چیز ہے کہ اگر یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو یہ ہو جائے, اور اگر اس سے بہتر کہیں اور تو وہ عطا کر دے. Ustaz, I think that when we go through difficulty and we're pushed into a corner, we have to come out of our comfort zone in order for us to actually achieve our true potential. Because when you're pushed to the limit and you have to push back, and pushing back means that we do have sabr, we put our trust in Allah, and we train our heart, which is also a muscle, to have that sabr, that's when we can really change. But it requires being pushed into a corner. لیکن اس کے بعد پھر ریلیکسیشن کتنی زیادہ ہوتی ہے. ایکسرسائز کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ آرام سے بیٹھنے سے تو آپ تھک جاتے ہیں. وعلیکم استاذہ, یہ جو زندگی میں مشکل اوقات آتے ہیں اور جو مشکلیں آتی ہیں, it made me realize not just personally but also by listening to the difficulties of other people that there's only a handful who are able to answer the difficult questions. If you take the classroom situation, whether it's an exam paper or a question that's posed in class, there's only those few who are able to answer those difficult ones. And in a way, the way they respond to the teacher or they respond to a question on the paper is something that they have trained their selves to answer in a way. That, ایک مشکل سوال ہے تو مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ I think beyond. But the rest of the questions, everyone is expected to, in a way, be able to answer. So Allah subhanahu wa ta'ala, if He's putting you in that difficult situation, that means that He has that, keen eye on you, because He's testing you so that you are raised in levels by His mercy. That's why He's testing you. It's not that He is, na'udhu billah, trying to put you in a difficult situation. پھر آپ کے درجات دوسروں کے مقابلے میں بلند کیسے ہوں اگر آپ کی مشکلیں دوسروں کے مقابلے میں بڑی نہ ہوں. السلام علیکم. I was thinking that in hindsight everything makes sense, right? The problem is that we get stuck in the present situation and we are so overwhelmed by the difficulty or the pain that we cannot look beyond it, we cannot think beyond it. We become obsessed with the trouble that we are experiencing at the moment and we just want it to go away. But, when you look back in your life and you see, yes, I have gone through this pain and that difficulty and that illness, and it came and it went. And just like that, the trouble that I'm facing right now, this will also, take its course and it will go away. Mm-hmm. So my advice to people whenever they talk to me about anything is I just tell them, look, right now it doesn't make sense, but in hindsight, everything will make sense. So you have to focus on being patient and having taqwa right now.
Being patient, meaning don't get frazzled, don't get upset with what you're going through, and have taqwa as in respond to the situation while fearing Allah, that He is watching my responses. So I better not say anything that He would be upset with, and I better not do anything that He would disapprove of. So taqwa and sabr right now. وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. دو کوالٹیز کے بغیر آپ محسن نہیں بن سکتے. Ustaz, I was thinking our belief in Qadr makes us very positive. But what it requires is for us to be able to see the bigger picture while we don't see anything. So you see that there's something that has happened very negative to you, but you say, my Allah knows there's some khair in it. There's some good in it that I can't see at this point, but I'm seeing the bigger picture. And that is why it'll make me patient and it'll make me positive. Because we understand that the one who wrote this taqdeer is Al-Alim, Al-Hakim, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Wadud, Al-Rahman, Al-Rahim. You know, the more we have this, you start trusting this. And I love the fact that how Qadr makes us someone who is never overwhelmed, I would say, right? So we're able to grasp no matter what we are put into because of this belief. جزاک اللہ. وزواج ابراہیم جد یعقوب من ہاجر المصریہ. اور ابراہیم علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، ان کی شادی حضرت ہاجرہ جو مصر سے تھی ان کے ساتھ جو ہوئی، اس کی حکمتیں دیکھیں. لم یکن ذالک حادثا شخصیا، یہ کوئی شخصی انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ کوئی انڈیویجول انسیڈنٹ نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں کو پیش آ گیا. اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں تھی. انما کان وما سبقہ فی حیات ابراہیم من احداث ادت الی مغادرتہ موطنہ فی العراق. ہوا یوں تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پہلے پیش آیا مختلف واقعات میں سے، اس نے ان کو اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. عدت یعنی وہ سبب بنا، ادا کیا اس نے، یعنی سبب بنا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں. فی العراق جو عراق میں تھا. وہ مرورہ بمصر، اور ان کا گزرنا مصر سے، لیأخذ منہا ہاجر، تاکہ وہاں سے ہاجر کو اپنے ساتھ لے لیں. لتلد لہ اسماعیل، تاکہ ان کے لیے اسماعیل کو جنم دے. لیسکن اسماعیل و امہ عند البیت المحرم، تاکہ اسماعیل اور اس کی ماں محترم گھر کے پاس رہ سکیں. لیبلغ اسماعیل ثم یتزوج، تاکہ بالغ ہو اسماعیل پھر شادی کرے. لیکون من نسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں. لیکون من ذالک کلہ ذالک الحدث الاکبر ببعثۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا الی البشریۃ کافۃ، تاکہ اس سب سے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول بنا کر بھیجنے کا تمام انسانیت کی طرف. ان قدر اللہ وراء طرف الخیط البعید لکل حادث، ان بے شک قدر اللہ، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، وراء پیچھے، طرف سائڈ کے، الخیط البعید، الخیط دھاگے کے، البعید دور والے سرے کے، لکل حادث ہر حادثے یا ہر انسیڈنٹ کے لیے. یعنی ہر انسیڈنٹ کا جو ایک تھریڈ ہوتا ہے اس کا ایک تو آپ کی طرف ہوتا ہے اور ایک وہ دوسری طرف ہوتا ہے، تو وہ جو دور والا ہوتا ہے اس طرف قدر ہوتی ہے. یعنی ان قدر اللہ وراء طرف الخیط البعید لکل حادث. اب کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہو نہیں سکتی جب تک ان کو دو طرف سے نہ اٹھایا جائے یا دو طرف سے نہ پکڑا جائے. ایک طرف وہ ہے جو اس وقت جس سچویشن میں آپ ہیں، اور دوسری طرف آپ کی تقدیر ہے. وہ پیچھے سے خاموش کام کری تھی، دور والے کنارے پر ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے آپ کی موجودہ حالت پر. وَلِكُلِّ نَشْأَةٍ وَلِكُلِّ مَصِيرٍ، ہر پیدائش اور ہر انجام کے لیے. وَوَرَاءَ كُلِّ نُقْطَةٍ وَكُلِّ خُطْوَةٍ، اور ہر نقطے اور ہر قدم کے پیچھے. وَكُلِّ تَبْدِيلٍ وَتَغْيِيرٍ، اور ہر تبدیلی اور ہر تغیر کے پیچھے. إِنَّهُ قَدَرُ اللَّهِ النَّافِذُ الشَّامِلُ الدَّقِيقُ الْعَمِيقُ، بے شک وہ اللہ کی تقدیر ہے جو نافذ ہو کر رہتی ہے، جو مکمل ہے، جو بہت باریک ہے، بہت گہری ہے. وَلَكِنَّ الْبَشَرَ أَحْيَانًا يَرَوْنَ طَرَفَ الْخَيْطِ الْقَرِيبِ، لیکن انسان عام طور پر جو قریبی کنارہ ہوتا ہے دھاگے کا، اپنی طرف والا،
صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دور والا نہیں دیکھتے. ولا يرون طرفه البعید, اور وہ اس کا دور والا کنارہ نہیں دیکھ پاتے. وَأَحْيَانًا يَتَطَاوَلُ الزَّمَنُ بَيْنَ الْبَدْءِ وَالْمَصِيرِ, اور بعض اوقات ابتدا اور اختتام کے بیچ میں زمانہ بہت لمبا بھی ہو جاتا ہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کوئی 2-2.5 ہزار سال بعد ہوئی, تو کس کو پتا تھا کہ یہ گھر اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول وحی کا محبت بنے. وَأَحْيَانًا يَتَطَاوَلُ الزَّمَنُ, طویل ہو جاتا ہے زمانہ, بین البدء ابتداء والمصیر, اور اختتام میں, فی عمرہم القصیر, ان کی چھوٹی سی عمر کے اندر. یعنی نہ اسماعیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دیکھ سکے, اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا, لیکن ایک وہ کنارہ ہے اور ایک یہ کنارہ ہے, اور بیچ میں ایک طویل زمانہ ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں نا, اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال سکتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی سینکڑوں سال تک اس کا اثر باقی رہے, وہ آثار باقی رہے. ہمارا ویژن اتنا نہیں ہوتا کہ ہم وہ فیوچر کو دیکھ سکیں, ہم صرف چھوٹے چھوٹے یعنی جو سامنے کے جلدی ملنے والے فائدے ہیں صرف ان کو دیکھ کے کام کرتے ہیں. اللہ پہ توکل نہیں کرتے, بھروسہ نہیں کرتے, اور اخلاص پیدا نہیں کرتے اپنے اندر, جس کی وجہ سے کام شروع بھی ہو جاتے ہیں, کر بھی لیتے ہیں, لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوتے. جس درخت کا فوراً پھل آ جائے وہ کون سا درخت ہوتا ہے جو جلدی اکھڑ بھی جاتا ہے, لیکن جس درخت کے پھل جو ہے وہ کئی سال کے بعد آتے ہیں, حتیٰ کہ لگانے والا کھا ہی نہیں سکتا ان کو. لیکن ہمارا چونکہ آخرت پر ایمان ہے, اس لیے ہمیں بے فکر ہو کے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن کا نتیجہ اگر آج ہمارے سامنے نہیں بھی آتا تو کل اس کا نتیجہ آ جائے گا, بعد میں آ جائے گا, ہمارے اعمال نامے میں وہ جمع ہو جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور جو بھی ان کو کام کا موقع ملا ہے اس کام کو کر لیں. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے, اور کتنی ہارڈ شپ تھی, کتنی مشکلات تھی, لیکن وہ جو مسلمان اس وقت ہوئے تھے تو بعد میں پھر خلافت کنہوں نے سنبھالی تھی اور امت کو کنہوں نے سنبھالا تھا. تو اب ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے, اور دوسری طرف فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے ڈھیروں لوگ ہیں. اگرچہ وہ ایک کثرت ہے, وہ افواج ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اسلام آ رہا ہے, لیکن ایک ابو بکر ساری امت پہ بھاری ہے. دوسری طرف حضرت عمر, جن کو آپ نے ایک طرح سے دعائیں مانگ کے لیا اللہ تعالیٰ سے. تو جو اپرچونٹی ملی ہوتی ہے نا اس کو اویل کر لیں. جو موقع میرا ہے, مثلا اس وقت اگر آپ کو کلاس میں بیٹھنے کا موقع مل گیا نا, بس اسی پہ ہی خوش ہو جائیں اور غنیمت سمجھیں کہ آج ہم کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں گے اپنے لیے یہاں سے, اور کہیں نہ کہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے یہاں سے جو آپ کی زندگی کا دائرہ بدل دے, آپ کی سوچ کا دائرہ بدل دے, آپ کے طریقہ کار کو بدل دے, آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کر دے. You never know کہاں سے کس وقت. تو live in now, اس وقت مجھے کیا کرنا ہے, اور اس میں بیسٹ آپشن کیا ہو سکتی ہے, سب سے بہتر رویہ کیا ہو سکتا ہے, اور بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے جو اس وقت مجھے کرنے کی ہے یا مجھے کر لینی چاہیے. جب میرے والد نے مجھے پڑھانا شروع کیا تو میرے ساتھ میری چھوٹی بہن, ہم 2 بہنیں اکٹھے پڑھتے تھے. تو صبح صبح اسکول جانے سے پہلے ہمارا قرآن کا لیسن ہوتا تھا, تفسیر کا, اور پڑھاتے تھے. اور ہم اس وقت کبھی اونگ بھی رہے ہوتے تھے, اور کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے تھے, اور کبھی بس ایک بوجھ سمجھ کے پڑھتے تھے. لیکن میرے والد نے نہ کبھی ناراضگی کا اظہار کیا, نہ کبھی اس کو ہمارا لیک آف انٹرسٹ سوچ کے تو ہمیں کہا اچھا جاؤ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو. بس لگے رہے. اور انہیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پھر ہم دونوں کیا ذریعہ بن جائیں گے کتنے لوگوں کو اس قرآن کی طرف لانے کا. کبھی میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں ان کا حوصلہ کہ اگر وہ ہمارے ساتھ صبر نہ کرتے, یعنی ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں ہوتا تھا جیسے کوئی بھی بچے کرتے, کوئی بھی ٹین ایج بچے اگر ماں ان کو بٹھا کے پڑھانا شروع کرے یا باپ بٹھا کے, تو کیا کرتے ہیں آگے سے, کبھی ادھر دیکھتے کبھی گھڑی کو دیکھتے ہیں, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. سچ بات ہے, سمجھ بھی تو نہیں آتا نا اس وقت, لیکن لگے رہیں, صبر کے ساتھ لگے رہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ
ایک کو پڑھا رہے ہیں اور وہ ایک بیج کتنا فائدے کا ہو جائے جو کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو ہم میں سے ہر ایک یہ نہ سوچے بس آج کے لیے کام کرنا ہے، یہ کل کے لیے کام کرے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوں جو بالکل کوئی انٹرسٹ نہ لیں، زبردستی لا کے بٹھائے گئے ہوں، کسی کو کسی نے پش کیا ہو. ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو بھی ایسے ہی پڑھائیں، اتنے شوق سے، اتنے ذوق سے. کوئی ایک پودا کہیں لگانا ہو تو یہ نہ سوچے کہ ایک ہی پودا اس سے کیا ہو جائے گا. نہیں، برکت تو اللہ ڈالتا ہے نا. اخلاص اور محنت آپ کی چاہیے، برکت وہ ڈالتا ہے. تو اس پر یقین رکھتے ہوئے آپ اپنے حصے کا کام جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، ان کو استعمال کرتے جائیں، لگاتے جائیں. اور جتنا جتنا اللہ کے لیے لگائیں گے نا اخلاص کے ساتھ، اتنا اتنا اس کا ڈیپ اثر ہوگا. یہ بھی توقع نہ رکھا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھ لیں، اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیں، اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیں. یہ ہمارا ایک عام کامن کلچر ہے. بس بچے پیدا ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے، ان کے بچے دیکھیں. ارے نہیں دیکھے تو کیا ہوا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ہمارے والد جو تھے وہ آج سے تقریباً 21 سال پہلے وفات پائے ہیں. تو انہوں نے اپنے بچوں کی کوئی خاص کامیابی نہیں دیکھی ہوئی. اب الحمدللہ جو بھائی ہیں یا ہم لوگ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، تو میں کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی صرف محنت کی، اس کام کیا. انہوں نے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اولاد کی کامیابی کو دیکھ کے ماں باپ ان تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہ میں اس لیے ذاتی مثال دے رہی ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں بھی ایسی مثالیں ہوں گی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے رشتے داروں میں سے، خاندان، دوستوں، ٹیچرز وغیرہ، آس پاس کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے کیسی کیسی کوشش کی جو ان کی فی عمرہم القصیر اپنی چھوٹی زندگی میں ان کو نظر نہیں آیا ان کا کوئی فائدہ، لیکن بعد میں دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو ہمیں بھی جلد بازی نہیں کرنی، جلدی نہیں کرنی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ بعض اوقات ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے. تو خیر کا سوال کرنا ہے اور لگ کے پورے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. فَتَخْفَى عَلَيْهِمْ حِكْمَةُ التَّدْبِيرِ وَالتَّصْرِيفِ، تو ان سے چھپی ہوئی ہوتی ہے تدبیر اور کاموں کو مختلف انداز میں کرنے کی حکمت. فَيَسْتَعْجِلُونَ وَيَقْتَرِحُونَ وَقَدْ يَسْخَطُونَ أَوْ يَتَطَاوَلُونَ. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلد بازی کرتے ہیں، یستعجلون، عجلت پسندی کرتے ہیں، وَيَقْتَرِحُونَ، اور طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، اس کو یوں نہیں یوں کر لینا چاہیے. اقتراح ہوتا ہے کوئی سجیشن، کوئی مشورہ. وقد یسخطون، کبھی ناراض بھی ہونے لگتے ہیں. او یتطاولون، یا پھر یہ کہ اس میں سستی کرنے لگتے ہیں یا اس پہ لمبی چوڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، تبصرے کرنے لگتے ہیں. ایسا یتطاولون کا لفظی معنی ہوتا ہے لمبا کرنا. تو لمبی چیزیں جس طریقے سے بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ پھر ان کے اس میں سے بعض اوقات انٹرسٹ کھو دیتے ہیں. یعنی جب کوئی کام کرتے ہیں پھر نتیجہ جلدی نہیں نکلتا تو پھر اس پر جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. واللہ تبارک و تعالی یعلمہم فی القرآن ان کل شیء بقدر، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں یہ سمجھاتا ہے کہ ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. بی پیشنٹ. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقرر تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. یعلمہم، وہ انہیں سکھاتا ہے، لیسلم الامر الی صاحب الامر، تاکہ وہ معاملے والے کے سپرد کر دے. وتطمئن قلوبہم وتستریح، اور ان کے دل اطمینان پا جائیں اور راحت پا جائیں، تستریح. وَيَسِيرُ مَعَ قَدَرِ اللَّهِ فِي تَوَافُقٍ وَتَنَاسُقٍ، اور وہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ چلتے جائیں مکمل ہارمنی میں، کنفارمٹی میں، موافقت کے ساتھ، ہارمنی کے ساتھ. وفی انس بصحبت القدر، اور قدر کی رفاقت میں انس پاتے ہوئے، الذی قدرہ المولا الکریم الرحیم، جو مقرر کی ہے اس کے مولا رحیم و کریم نے. یعنی چلتے جائیں، محنت کرتے جائیں، کام کرتے جائیں اور انتظار کرتے جائیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے آنے پر وہ ہو ہی جائے گی. وما التقدیر والتدبیر
القدرۃ الالہیۃ التي تفعل اعظم الاحداث بأیسر الاشارات، اور تقدیر و تدبیر کے ساتھ جو قدرت الہی ہے وہ بڑے بڑے واقعات کو بہت آسان اشاروں میں کر دیتی. یعنی جب حکم آ جاتا ہے تو بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک ہی بار آنکھ جھپکنے کی دیر میں. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. وبأیسر الکلمات، اور کلمات بھی بہت آسان جس سے کام ہو جاتا ہے. بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ کو بڑی بڑی ہدایات اور انسٹرکشن نہیں دینی پڑتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، دو حرفی لفظ ہے کن فیکون. جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اشارہ ہی کافی ہے اور کن کلمہ ہی کافی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انہا اشارۃ واحدۃ، یہ تو بس ایک ہی اشارہ ہے، اور کلمۃ واحدۃ، یہ ایک ہی کلمہ ہے. یتم بہا کل امر، جس سے سارے کام ہو جاتے ہیں، تمام پورے. الجلیل والصغیر سوا، بڑا چھوٹا سب ایک. ولیس ہنالک کبیر ولا صغیر امام قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بڑی چھوٹی نہیں ہوتی. فہو الکبیر وحدہ، وہ اکیلا خود ہی سب سے بڑا ہے. وما سواہ صغیر، اس کے علاوہ سبھی چھوٹے ہیں. انما ذلک تقدیر البشر للاشیاء، یہ انسان کی تقدیر ہوتی ہے چیزوں کے معاملے میں. ولیس ہناک زمن ولا ما یعادل لمح البصر، اور وہاں کوئی ایسا زمانہ نہیں جو لمح البصر کے برابر ہو. انما هو تشبیہ لتقریب الامر، یہ تو تشبیہ دی گئی ہے کسی کام کے جلد ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے. الی حس البشر، انسانی حس کے، یعنی سمجھنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. فالزمن انما هو الا تصور بشری، زمانہ تو ایک انسانی تصور ہے. یعنی ٹائم جو ہے وہ انسان کی ریلیٹو چیز ہے، انسان سے متعلق ہے. ولا وجود له فی حساب اللہ المطلق، اللہ کے ایبسولوٹ حساب میں اس کا کوئی وجود نہیں. من هذه التصورات المحدودہ، ان محدود تصورات کا، ان محدود آئیڈیاز کا وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں. فسبحان الملک الجبار الواحد القہار الخالق البارئ الذي يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء بكلمة واحدة. تو پاک ہے بادشاہ حقیقی جو بہت بلند ہے، زبردست ہے، اکیلا ہے، قہر والا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور کرتا ہے جو اس کی مشیت ہوتی ہے، بس ایک ہی کلمے کے ذریعے. واحدۃ تنشئ ھذا الوجود العظیم الہائل، ایک کلمہ، بکلمۃ واحدہ تنشئ ھذا الوجود العظیم الہائل، جس سے یہ ایک عظیم شان کائنات وجود میں آ گئی. وواحدۃ تبدل فیہ وتغیر، ایک اشارے سے ہی وہاں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تغیر ہو جاتا ہے. وواحدۃ، اور ایک اشارہ، تذهب به کما یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے لے جاتا ہے. وواحدۃ تحیی کل حی، ایک کن جو ہے وہ ہر زندہ کو زندہ کر دیتا ہے. وواحدہ، اور ایک کلمہ، تذهب به ہنا وہناک، چیزوں کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے. کما یشاء اللہ، جیسے اللہ چاہتا ہے. وواحدۃ تردہ الی الموت، ایک کلمہ موت کی طرف اس کو لوٹا دیتا ہے. وواحدۃ تبعثہ فی صورۃ من الصور، اور ایک کلمے سے وہ اس کو اٹھا دے گا ایک شکل میں، شکلوں میں سے. وواحدۃ تسعق الخلائق جميعا، ایک کلمہ اس کا ساری مخلوق کو بے ہوش کر دے گا. وواحدۃ تبعثہم جميعا، اور ایک کلمہ سب کو اٹھا دے